نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ڈھول و تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، باز اور شیر کو نچانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اوروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں۔ قابل قدر معزز سامعین اکرام، میرے عزیز بھائیوں، بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینے کی عدت اللہ کی کتاب میں 12 ہیں۔ جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ان میں 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ انگریزی مہینہ پہلے 10 مہینہ تھا، مارچ سے شروع ہوتا تھا۔ اسلام نے جنوری اور فروری کا نام دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بینک میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مارچ سے شروع ہوتا ہے، پہلے جنوری اور فروری کا نام نہیں تھا، 10 مہینہ تھا۔ اسلام نے جنوری اور فروری کا نام دیا اور انگریزی مہینہ 12 مہینہ ہوا۔ محرم الحرام میں ہونے والی بدعات اور خرافات آپ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، مفتیان کرام سے بظاہر سنتے رہتے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے عام مسلمانوں کی ذہن میں ایک عجیب و غریب تصویر ابھرتی ہے، وہ قابل افسوس ہے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں کیے جانے والا نوحہ، ماتم، سینہ پیٹنا، شمشیر زنی، حسین کے نعرے، یہ سب بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ 400 یا 500 سال کے بعد عراق کے بادشاہ نے تعزیہ نکال دیا، تم نے بھی اپنا کام وہیں سے شروع کر دیا۔ تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو اس کا ذکر احادیث میں ہوتا، تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو اس کا ذکر ائمہ کی کتابوں میں ہوتا، تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو اس کا ذکر سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہوتا۔ اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو صحابہ کرام تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا تو اولیاء کرام تعزیہ نکالتے، تعزیہ نکالنا دین ہوتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا بابا فرید الدین گلشکر رحمۃ اللہ علیہ تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا حضرت مولانا ہاشمی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیہ نکالتے، اگر تعزیہ نکالنا دین ہوتا حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعزیہ نکالتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسی طرح ان کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، بلکہ تعزیہ داری کی بدعت ہندوستان میں امیر تیمور لنکی کے زمانے میں 801 سے شروع ہوئی، 962
ہمایوں بادشاہ نے بیرم خان کو بھیج کر 46 تولہ کا زمردی تازیہ ہندوستان میں منگوایا تھا۔ صحابہ کرام اور دیگر اسلاف نے نہ کبھی محرم منایا ہے اور نہ کبھی اظہار و رنج و علم کے لیے اس کی کوئی تخصیص کی ہے، بلکہ صرف ایک مہینہ اور مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، دوسرا ماہ رجب کا مہینہ ہے، تیسرا ماہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، چوتھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے اس مہینے میں ہونے والی بدعات اور خرافات کو کسی بھی قیمت پر انجام دینے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ ماہ محرم سے اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ تاریخ اور احادیث و روایات میں اس دن کی فضائل و برکات بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ تاریخ میں اس دن سے متعلق بہت سے واقعات منسوب ہیں جن کا اسلام میں اعتبار ہے۔ روز اول ہی سے سال کا یہ اول مہینہ اور مہینہ کا یہ مبارک دن بڑا ہی اہم اور محترم شان رہا ہے، لہٰذا اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔